الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اسلم العبد فحسن اسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها وكان بعد القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها، رواه البخاری۔ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ اسلام قبول کرتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، دار اسلام میں داخل ہوتا ہے اور اس کا اسلام خوبصورت بن جاتا ہے، فحسن اسلامہ، اسلام خوبصورت کیسے بن جاتا ہے؟ ایک حدیث پاک وضاحت کے لیے کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے خوبصورت اسلام ہونے میں اس چیز کا بڑا دخل ہے کہ لا یعنی اور فضول چیزیں چھوڑ دے، کیونکہ اسلام حق ہے، اس میں باطل کی آمیزش قطعاً برداشت نہیں کی جا سکتی۔ اس حدیث پاک کو ایک دفعہ پھر سنیں اور اسے اپنے دل میں جگہ دیں۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، لا یعنی کام ہو، لا یعنی بات ہو، وہ چھوڑ دے، پھر اسلام اس کا خوبصورت ہے۔ لا یعنی کا کیا مطلب ہے؟ جس کے کرنے کا شریعت نے تقاضا نہیں کیا اور جس کے کرنے سے نہ اسے دنیا کا کوئی فائدہ ہے نہ دین کا فائدہ ہے، وہ لا یعنی کام ہے۔ تم کاروبار کرتے ہو، ملازمت کرتے ہو، تعلیم حاصل کرتے ہو، دنیا کا فائدہ ہے، یہ ضروری ہے۔ اپنے ملک کو سنبھالنا، ایسے افراد چاہیے، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا اور اپنے آپ کو ملک اور قوم کی خدمت کے لیے تیار کرنا، یہ فضول چیز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر گھوڑ سواری، تیر اندازی، تیراکی، یہ 3 کھیل ہیں، اس کے علاوہ شریعت نے چوتھے کھیل کی اجازت نہیں فرمائی۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ تینوں کھیل مجاہد کو جہاد میں کام دینے والے ہیں۔ تو تیر اندازی کی جگہ آج رائفل آ گئی، کلاشنکوف آ گئی، توپ آ گئی، ٹینک چلانا، یہ یعنی جہاد کی جتنی بھی ہوائی جہاز اڑانا اسی میں شامل ہو گیا۔ تو جتنی بھی یہ صورتیں ہیں نا، یہ سب
ملک کے لیے قوم کے لیے ضروری ہیں تو ایک مجاہد کے لیے ان سب کا سیکھنا سمجھنا مشق کرنا یہ ضروری ہے۔ تیرنا، بعض دفعہ ایسے مقامات آ جاتے ہیں دشمن نے تعاقب کیا ہے، آپ اگر تیرنا نہیں جانتے تو آپ ہلاک ہو گئے۔ اور تیرنے سے اعصاب قوی ہوتے ہیں۔ اور اس زمانے میں جہاد ہوتا گھوڑوں پر، تو جو گھوڑے پر بیٹھنا ہی نہیں جانتا انہیں گھوڑے کو دوڑانا کیا ہے، خطرے میں کیسے وہ کودے گا۔ اب گھوڑے کی جگہ یہ ہوائی جہاز آ گئے، بحری جہاز آ گئے، یہ آپ کے ٹینک آ گئے، بڑی بڑی بکتر بان گاڑیاں آ گئی۔ ان سب کے متعلق مکمل معلومات لینا ایک مجاہد کے لیے عبادت سے کم نہیں ہے۔ ہمارے سجدے ایک طرف ہے اور محاذ پر بارڈر پر مجاہد کا ایک رات جاگنا حفاظت کے لیے پہرے کے لیے وہ ایک طرف، اس لیے کہ ہمارے سجدوں کی بھی حفاظت مجاہد کر رہا ہے۔ ہمیں جو آزادی ملی ہے اس کی محنت شاقہ کے بدلے ملی ہے۔ امام غزالی نے ایک حدیث روایت کی ہے، میں نے اس ایک حدیث پاک کے لیے اس کتاب کی جستجو کی ہے۔ یہ احیاء العلوم میں نہیں ہے حدیث، نہ کیمیائے سعادت میں ہے۔ امام غزالی کے ایک اور رسالہ ایھا الولد جو آپ کے دارالعلوم کے مکتب کی طرف چھپا ہے، الحمدللہ کسی نے فائدہ اٹھایا کسی نے نہیں اٹھایا۔ اس میں ایک حدیث سے بات تھی، یہ کتاب نہیں ملتی تھی، میں سعودیہ سے لے کر آیا ہوں، اب اللہ کے فضل سے عام ہو گئی ہے، بعض اور لوگوں نے بھی ترجمے کر دی ہیں۔ وہ حدیث کیا ہے؟ بہت پیاری حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ آدمی کو یہ کیسے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربان ہے، اللہ تعالیٰ کی توجہ میرے شامل حال ہے؟ کوئی ایسا سائنس نے اعلیٰ ایجاد نہیں کیا جو ہمیں یہ سمت بتائے کہ تیرا سمت جو ہے قبلے کی طرف صحیح ہے۔ کیا ہے؟ علامت و اعراض اللہ تعالی عن العبد اشتغالہ بما لا یعنی۔ جو آدمی فضول کاموں میں مصروف ہے نا، وہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، اگر راضی ہوتا تو مجھے اچھے کاموں میں لگاتا۔ آپ جو حضرات درس سننے کے لیے آئے ہیں، آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری اور بڑی بشارت ہے۔ آپ خود نہیں آئے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آئے ہیں۔ ایک نیک کام کے لیے اللہ پاک نے آپ کا انتخاب فرمایا ہے، آپ کو شوق دیا ہے، ذوق دیا ہے، وقت نکالا ہے، کام آپ نے چھوڑ کر یہاں آئے مسجد میں حدیث پاک سننے کے لیے۔ تو علامت و اعراض اللہ تعالی عن العبد اشتغالہ بما لا یعنی، جس بندے سے اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہو جائے، مجھے تیری کوئی پرواہ نہیں، یمدہم فی طغیانہم یعمہون، باغ ڈھیلی چھوڑ دو گھوڑے کی، دوڑنے تو کہاں تک جاتا ہے، باغ تو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ وہ سمجھ لے کہ میرا رب مجھ سے راضی نہیں ہے۔ مزید تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، آپ ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہیں۔ اپنے نوجوانوں کو، اپنی قوم کے بچوں کو دیکھو کس کام میں مصروف ہے، بڑوں کو دیکھو کس کام میں مصروف ہے۔ اوپر کی سوسائٹی پر ذرا نظر ڈالو، جب مل بیٹھتے ہیں کیسی گفتگو ہوتی ہے، جی ان کا دسترخوان دیکھو، اس پر کیا کچھ پک کر آ رہا ہے، اس میں حلال کتنا ہے، مشکوک کتنا ہے، حرام کتنا ہے۔ جو گفتگو کرتے ہیں ہم، اس میں غیبت کا کتنا حصہ ہے، جھوٹ کتنا ہے، جو ہم سوچتے ہیں اس میں فریب کتنا ہے، مکر کتنا ہے، کسی کو دھوکہ دینے کی تدبیریں کتنی ہیں، کسی کو لوٹنے کی کتنی سوچیں سوچ رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں آ جانی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تو ایمان لائے، اسلام قبول کرے۔ ایمان دو قسم کا ہے، ایک تحقیقی، ایک تقلیدی۔ ہمارا جو ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، ہمارا ایمان جو ہے یہ تقلیدی ہے۔ ماں باپ سے کلمہ سنا، ہم نے پڑھ دیا، نہ سمجھنے کی کوشش کی، نہ سمجھا۔ ایک ایمان ہے تحقیقی، اور وہ ایمان ہے صحابہ کرام کا۔ انہوں نے پوری تحقیق کر کے اسلام کو قبول کیا ہے۔ سبحان اللہ۔
ایک ہی واقعہ اس وقت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، صف اول کے. مصر انہوں نے فتح کیا ہے. کوئی چھوٹا صحابی نہیں ہے، بڑا صحابی ہے. اور صحابی کوئی چھوٹا ہوتا بھی نہیں ہے، لیکن صحابہ کی جب صفیں بنتی ہے کوئی آگے کوئی پیچھے یہ تو ہوتا ہے نا. ہمارے نزدیک سب ہی بڑے ہیں. سبحان اللہ. آ گئے جی، سرکار کے سامنے ہو کر بیٹھ گئے، ہاتھ آگے بڑھایا. یا رسول اللہ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک بڑھایا تو انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. فرمایا کیا ہے عمر، کیا بات ہے؟ عرض کرتے ہیں میں اس وقت تک کلمہ نہیں پڑھوں گا جب تک مجھے یہ ضمانت دو کہ میرے پہلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. یہ تھا ضمیر کا بیدار ہو جانا. ضمیر بیدار ہو گیا کہ میری زندگی کوئی خوبصورت نہیں ہے. شراب میں پیتا ہوں، جوا میں کھیلتا ہوں، بچی کو زندہ درگور کرنے سے میرے ہاتھ گندے ہوئے جی. نہ جانے کیا کچھ کیا ہے زمانہ جاہلیت میں. اب اسلام کا سورج روشن ہوا ہے اور یہاں بڑی بشارتیں مل رہی ہیں، تو جنتی تو جنتی تو جنتی، یہ کام کرو بخشے جاؤ گے، یہ ذکر کرو بخشے جاؤ گے. تو میں سمندر کے کنارے بیٹھا کیوں پیاسی زندگی گزاروں؟ میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ میرے ساتھ آپ وعدہ کریں کہ میں اسلام قبول کروں گا، میرے سارے گناہ بخش دیے جائیں. رحمت کائنات نے فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ. تو کلمہ پڑھ لے، تیرے پہلے سب پر لکیر کھینچ دی جائے. جو کچھ کیا ہے رب نہیں پوچھے گا. اور پھر ساتھ دو بشارتیں اور دے دی. ان الہجرت تہدم ما کان قبلہ، ہجرت سے پہلے جو گناہ ہوتے ہیں وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. تیسری بشارت دے دی کیونکہ اب تو ہجرت بہت مشکل ہو گئی ہے نا. تیسری بشارت کیا دی ہے؟ فرمایا ان الحج یہدم ما کان قبلہ. جو بیت اللہ شریف کا اگر طواف کرے گا، حج کرے گا، اس کے گناہ بھی پہلے سارے معاف کر دے جائیں گے. جب واپس جائے گا مغفور ہو کر جائے گا، رب دھو کر بھیجے گا. جیسے یہ حدیث پاک اگر کبھی آپ کو مل جائے تو پوری حدیث پاک کا مطالعہ کرو، بڑی مزیدار ہے جی. بڑا عجیب اس میں منظر کھینچے حضرت عمر بن عاص نے. میں نے عرض کیا کہ پہلی صف میں بیٹھنے والے صحابی یہ مجاہد ہیں، سپہ سالار ہیں جی، آرمی کے اعلیٰ افسر ہیں. ایک بات بڑی خاص ہے ان کی، فرماتے مجھ سے کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ پوچھے نا میں نہیں بتا سکتا، کیونکہ میں نے زندگی بھر سرکار کو نظر بھر کر دیکھا ہی نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ان آنکھوں پر کتنے حیا کے پردے لٹک رہے ہیں کہ جس کو دیکھنے سے صرف گناہ معاف نہیں ہوتے، جنت واجب ہو جاتی ہے. کہتے میں نے آنکھ بھر کر جی بھر کر کبھی دیکھا نہیں. کیوں نہیں دیکھا آپ نے؟ اجلال من ہو، نبی پاک کی عظمت میرے اوپر اتنی سوار تھی میں نظر نہیں اٹھا سکا. تو یاد رکھنے کے قابل ہے یہ فقیر کی بات. صحابہ کرام میں دو ذہن رکھنے والے صحابہ تھے. بعض تھے جن کی نظر ہٹتی نہیں تھی، بعض وہ تھے جن کی اٹھتی نہیں تھی، اور دونوں پسندیدہ ہیں، دونوں کی رائے پیاری ہے. حضرت صوبان آ گئے، حضور کے آزاد کردہ غلام ہے. سرکار نے چہرہ دیکھا، فرمایا آج تیرا رنگ اڑا ہوا ہے، کیوں پریشان ہے؟ اور کہتے یا رسول اللہ یہاں سے تو آپ کا دیدار کر کر کے ہم اپنے دلوں کو راحت پہنچاتے ہیں. تو میں سوچ رہا تھا کہ جنت میں آپ کا مقام بڑا اونچا ہو جگہ، مجھے پتہ نہیں کہاں جگہ ملے گی، میں کیسے زیارت کروں گا. سبحان اللہ. سرکار خاموش ہو گئے، انتظار کیا وہی کا کہ میرے غلام کی خواہش ہے، عرش والا کیا پیغام بھیجتا ہے. جبریل امین آ گئے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. یہ بشارت سنا دی. اگر رسول پاک کی میت وہاں چاہتے ہو تو اطاعت کرو، اطاعت جو کر لے گا وہ ساتھ ہوگا. سب کو بشارت سنا دی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ عرض کیا رسول اللہ مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کا رخ زیبا ہو اور میں دیکھتا رہوں. ترمذی شریف حدیث آتی ہے جب سرکار حضرت عمر سے برآمد ہوتے تھے
تو کوئی صحابی نظر اٹھا کر سرکار کو نہیں دیکھتا تھا، سب کی نظریں جھکی ہوتی تھی سوائے شیخین کے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ عنہما سرکار کی طرف دیکھتے، سرکار ان کو دیکھتے، کانا یتبسم الیہما وکانا یتبسمان الیہ، حضور انہیں دیکھ کر مسکراتے، وہ حضور کو دیکھ کر مسکراتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ نے فرمایا جو بندہ مسلمان ہوتا ہے اور اس کا اسلام پھر خوبصورت ہو جاتا ہے، یکفر اللہ عنہ کل سیئۃ کان ذلفا، اس سے پہلے اس نے جو گناہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سب کو ہی، سب کا کفارہ دے دیتے، سب کو گرا دیتے۔ ہاں اس کے بعد بدلہ ہے، بدلہ کیا ہے؟ اس کے بعد جو عمل کرے گا، نیکی کرے گا تو اچھا بدلہ، بدی کرے گا تو وہ بدلہ جو جس کا وہ حقدار ہے۔ یہ منع ہے قصاص کا۔ پھر آپ نے فرمایا نیکی کرے تو 10 گنا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اور یہ کہاں تک ہے؟ 700 گنا تک، ایک نیکی 700 گنا تک بڑھتی جائے گی، جتنا اخلاص زیادہ ہوگا ثواب، فضیلت، برکت، قرب الہی زیادہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا نا کہ تم احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرو، احد پہاڑ سونا، آج انگوٹھی بنوانا مشکل ہے، تم احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرو، اور میرا صحابی سیر سوا سیر جو خیرات کرے، تمہارا احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کرنا اس جو کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو گویا کمیت نہیں دیکھی جاتی، کیفیت دیکھی جاتی ہے۔ ایک آدمی 100 نفل پڑھتا ہے، سجدوں پر سجدے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک آدمی 2 نفل پڑھتا ہے لیکن اس میں خلوص بڑا ہے، خشوع بڑا ہے، خضوع بڑا ہے، وہ 100 نفل سے 2 نفل پڑھ گئے۔ کمیت میں 100 زیادہ ہے، کیفیت میں 2 زیادہ ہے۔ اور پہاڑ جتنا سونا کمیت میں زیادہ ہے، اور سوا سیر جو صحابی کے کیفیت میں زیادہ ہے۔ کمیت اور کیفیت کی جب بات آ گئی تو پھر چلو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں 50,000 کا ثواب ملتا ہے، کمیت میں کم ہے، کیفیت میں زیادہ ہے۔ کیفیت میں کیسے زیادہ ہے؟ ایک غلام کو بادشاہ بڑا راضی، بڑا خوش ہوا، کہا اسے 1,00,000 کے نام دے دو، دے دیا۔ ایک دوسرے غلام کو کہا تو جو میں اپنا وزیر یا مشیر بنا لیتا ہوں، بس بتاؤ کون بڑھ گیا؟ اس کو کچھ نہیں دیا، اپنا قرب دے دیا۔ مدینہ پاک جو جاتے ہیں انہیں 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، لیکن سرکار کے قرب کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے نا۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں بھی نماز پڑھو امام کی داہنی جانب افضل ہے، مسجد نبوی شریف میں بائیں جانب افضل ہے۔ وہ یہاں آ کر قانون کیوں بدل گئے؟ جہاں سے قانون چلا تھا وہاں قانون نے اپنا رخ کیوں بدل لیا؟ کہاں وہاں اور بات ہے، یا قرب مصطفیٰ کو دیکھا جائے گا کہ سرکار بائیں جانب ہے، جو بائیں جانب ہوگا امام کے اسے فضیلت زیادہ ملے گی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ رب نے بھی نیکوں کا، حاجیوں کا امتحان لیا ہے کہ 1,00,000 پر نظر رکھتے ہیں کہ 50,000 پر کو ترجیح دیتے ہیں، جی اللہ کے فضل و کرم سے نا، سچی بات ہے، اور لاکھ کو کسی نے ترجیح نہیں دی، جو گیا 50,000 کی طرف ہی گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر سرکار فرماتے ہیں اگر کوئی شخص خدا نہ خواستہ گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کا گناہ بس اتنا ہی ہے جتنا اس نے کیا ہے۔ نیکی تو 10 گنا تھی نا، 700 گنا تک گناہ نہیں بڑھایا جائے گا۔ عدل کا تقاضا تو یہ تھا نا، نیکی کی ہے وہ بڑھ گئی، گناہ کی گناہ بھی بڑھ جائے، لیکن یہ عدل نہیں۔ اللہ تعالیٰ احسان فرما رہا ہے بندوں پر، نیکی کرو 10 گنا، گناہ کرو 1، پھر فرمایا اللہ یتجاوز اللہ عنہ، اگر اللہ چاہے تو وہ 1 بھی معاف کر چھوڑے۔ وہ 1 کیوں رکھی ہے تو نے؟ فرشتے یہ بھی مٹا، دیکھا نہیں میرا بندہ میرے فلاں مقبول بندے کی زیارت کر کے آیا ہے، اس گناہ کو بھی مٹا دے۔ بعض نیکیاں ایسی آدمی کر جاتا ہے اس کے علم بھی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کے طفیل اس کے گناہ خود بخود معاف کرتا رہتا ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ سبحان اللہ۔
سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نیکیاں بھی لکھتا ہے گناہ بھی لکھتا ہے یعنی ملائکہ مقرر ہیں، ان کا لکھنا اللہ کا لکھنا ہے چونکہ اللہ کے نائب ہے۔ جو نیکی کرے گا نیکی کا ارادہ کرے گا، من ہم بحسنۃ، نیکی کا ارادہ کیا لیکن کر نہیں سکا، بھائی میں اس سال انشاءاللہ ضرور حج پر جاؤں گا، اتفاق سے صحت خراب ہو گئی نہیں جا سکا، ارادہ تو تھا نا، نیت قائم ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس کی پوری مکمل نیکی لکھ دیتا ہے۔ اس میرے نے حج بندے نے حج نہیں کیا، کرنا چاہتا تھا، میں نے اسے بیمار کر دیا، چلو بھائی اس کے نام اعمال میں حج کا ثواب لکھ دو، ہمارے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اگر اس نے ارادہ کیا اور وہ نیکی کر بھی لی، حج کر بھی لیا، تو 10 گنا سے 700 گنا تک ایک حج کا بدلہ 700 حج لکھ لیے جائیں گے، سبحان اللہ۔ اور جس نے گناہ کا ارادہ کیا، گناہ کا ارادہ کیا کہ آج رات میں چوری کروں گا، لیکن اتفاق ایسا کہ وہ گھر والے جاگتے ہی ساری رات رہے، یہ جا ہی نہ سکا، نہیں چوری کر سکا نا، اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں کو کہ اس نے گناہ کیا تو نہیں ہے نا، صرف ارادہ ہی کیا ہے، ارادہ کر کے چھوڑ دیا گناہ کو، چھوڑنے پر نیکی لکھو۔ بندہ ارادہ گناہ کا کر رہا ہے، فرشتے نیکی لکھ رہے ہیں جی۔ اور اگر اس نے ارادہ بھی کیا اور وہ گناہ کر بھی لیا تو اللہ تعالیٰ پھر ملائکہ کو فرماتے ہیں زیادہ نہ لکھنا، ایک ہی گناہ لکھنا۔ اور اس کے متعلق بھی آتا ہے کہ دائیں کندھے والا فرشتہ جو ہے نا یہ سینئر ہے، بائیں والے کو کہتے ہیں نہ لکھ گناہ، ہو سکتا ہے توبہ کر لے پھر مٹانا پڑے گا تجھے، مہلت دے دے، نہ لکھ تو سکتا ہے نا، جب لکھنا چاہے گا تو کیا فائدہ ہے لکھ کر مٹانے کا، تھوڑا انتظار کر، ممکن ہے توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی بندے کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں۔ حضرت عامر رام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فضل ثانی کی 30 حدیث ہے، فرماتے کہ ہم حضور کی خدمت اقدس میں حاضر تھے تو ایک آدمی آیا، اس پر چادر تھی اور اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی، اس نے چادر میں وہ لپیٹی ہوئی تھی اس طرح نا، عرض کرتا یا رسول اللہ میں فلاں درخت کی جاڑی کے پاس، غیظہ جاڑی کو کہتے ہیں جہاں گھنے درخت ہو نا اور جڑوں میں سے پھر اور اس کی شاخیں نکلی ہوں، ایسی جگہ پرندے گھونسلے بناتے ہیں اور انڈے دیتے ہیں، بچے نکلتے ہیں، میں وہاں سے گزرا ہوں، میں نے پرندوں کے بچوں کی آواز سنی ہے، میں نے سب کو پکڑ لیا اور میں نے اس چادر میں ان سب کو اکٹھا کر لیا۔ تو ان کی جو ماں تھی نا وہ اوپر اڑنے لگ گئی، پریشان ہو گئی، بے قرار ہو گئی کہ میرے بچے لیے لے چلا ہے، تو میں کیا کروں گی؟ وہ میرے سر کے اوپر گھومنے لگ گئی، میں نے جو ہی چادر کھولی نا تو اس نے بچوں کو دیکھا تو اس نے اپنی جان کی ذرا پرواہ نہیں کی، اس نے اپنے آپ کو بچوں پر ڈال دیا کہ جہاں میرے بچے مریں گے میں بھی مر جاؤں گی، ان کے بغیر زندہ رہنا مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ اور وہ چادر سرکار کے سامنے لگا کر رکھ دی، یہ ہے رسول اللہ میرے پاس، کھول دی۔ وہ کھولنے کے باوجود بھی وہ بچے تو اڑ نہیں سکتے تھے، ان کی ماں بھی نہیں اٹھی، کتنا پیار ہے بچوں کے ساتھ، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا یہ جو بچوں کی ماں اپنی بچوں پر مہربان ہے، تمہیں بڑا بھلا لگ رہا ہے نا، بہت عجیب معلوم ہو رہا ہے نا کہ یہ اڑ سکتی ہے، اڑتی نہیں، خطرے کو خاطر میں لاتی نہیں۔ فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، اللہ کی، اس قدر یہ ماں بچوں پر مہربان نہیں جتنا اللہ اپنے بندوں پر مہربان۔ یہ مسئلہ سرکار نے سمجھا دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔
پھر آپ نے اس صحابی سے فرمایا لے جاؤ جہاں سے لے کر آئے ہو وہیں بچوں کو اور ان کی ماں کو چھوڑ کر گاؤ، یہ آزاد باشندے ہیں میرے ملک کے، انہیں آزادی سلامت ہو۔ سبحان اللہ، وہ وہیں جا کر چھوڑ کر آئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔